تو عیسائی ماڑا ہو نا، غریب آدمی ہو بیچارہ، تو اس کے بارے میں لوگ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، کہتے ہیں پیر صاحب دسو سانیہ نہ روٹی کھانی جائز ہے؟ تو میں نے کہا اگر مشرک کے نجس ہونے کی بات کرتے ہو تو عید نال بھی نجائز ہے، تے امریکہ دا صدر ہوئے تے تاں بھی نجائز ہے۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ جب کوئی بہت بڑا آدمی آ کے بیٹھ جائے اور ساری اس کے سامنے کابینہ بیٹھی ہو تو پھر کوئی شرعی مسئلہ پوچھے ہی نہ، اور اگر کوئی غریب آدمی سامنے آ جائے، مشرک نجس ہے تو وہ ہر ایک ہی نجس ہے۔ تو جن کے بارے میں تو رویے میں سختی رکھنے کا کہا گیا تھا، وہاں تو ہم نے بنا لی نرمی، اور جہاں ہمیں کہا گیا تھا نا درگزر کر دینا، رحماء بینہم، معاف کرنا، ذات کو بت نہ بنانا، اپنے نفس کی خواہش کو آگے نہ رکھنا، وہاں ہم نے زندگی مشکل کر لی ہے۔ چھوٹا خاندان ہو، بڑا خاندان ہو، غریب خاندان ہو، امیر خاندان ہو، آپ کسی خاندان کی پوری لڑائیاں ساری نچوڑیں تو اس کے اندر سے صرف ایک بات ٹپکے گی کہ میں نے نہ پوچھیا نہیں، مجھے انہوں نے بڑا نہیں مانا۔ زیادہ سے زیادہ ذات کا رٹا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ سارے دوستوں کی، گہرے دوستوں کی جب رکابتیں ہوتی ہیں تو آپ سارا نچوڑ لیں اس کو، تو بیچ میں صرف اتنا نکلے گا کہ فلاں مقام پہ فلاں کو پروٹوکول نہیں دے سکے۔ جو پروٹوکول مانگتے ہیں وہ اپنے نہیں ہوتے، جو پروٹوکول مانگتے ہیں ان کے رشتے مخلصانہ نہیں ہوتے۔ میرے رب نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کی شان بیان کی، فرمایا وہ پتہ ہے زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کا لہجہ نہیں پروٹوکول والا، انداز نہیں ان کا ہٹو بچو والا، جھکے جھکے چلتے، اور جتنا پھل زیادہ ہوتا ہے اتنا جھکاؤ بھی زیادہ ہوتا ہے، جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے اس میں عاجزی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، کیونکہ صراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے۔ جو بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا جھکاؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے، تو اگر اس کی گردن میں سریا زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے بڑا نہیں ہے، ابھی اس کو بڑا ہونے میں وقت لگے گا۔ قرآن مجید نے زندگی گزارنے کا اصول یہ دیا کہ تیرے لہجے میں عاجزی ہو، تیرا ملنا، گفتگو کرنا، آنا جانا اس میں انکسار ہو، اور دو جملوں میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے بات اتنی کھول دی کہ ساری حقیقتیں ہی اندر آ گئیں۔ محبوب فرمانے لگے تو رب کی رضا کے لیے عاجزی کر۔ حضور فرماتے ہیں، یہ ترمذی میں موجود ہے، فرمایا تو اللہ کی رضا کے لیے جھک جا، رب تجھے عزتیں عطا فرما دے گا۔ عزت اس بات میں ہے کہ تیرے اندر جھکاؤ کتنا زیادہ ہے، عزت اس بات میں۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ عزت شاید کپڑوں کا نام ہے، یا گاڑیوں کا نام ہے، یا بنگلوں کا نام ہے۔ حالانکہ میں نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ کھرب پتی بھی بندہ ہونا، لیکن اگر لوگوں کو شک پڑ جائے نا پیسہ جائز نہیں، تو اپنے لوگ بھی کہہ رہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کیسے آگے گیا ہے۔ لیکن بندہ کھرا ہو، سچا ہو، اور چھوٹا صاف سر ہو اور ٹوٹی کرسی پہ بیٹھتا ہو، تو بڑا مہنگا آدمی بھی دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یار بندہ بڑا کھرا ہے، نہ سفارش سنتا ہے نہ رشوت لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو بندے کے کردار کا ہوتا ہے۔ اس کا کردار، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسر روم ڈرا کرتا تھا، رومی سلطنت کانپا کرتی تھی، کیوں؟ حضرت عمر کا تو ایک گن مین بھی نہیں تھا۔ اصل بات کیا تھی؟ انہیں پتا تھا کہ مزاج کچھ اور ہے، طبیعت کچھ اور ہے، انداز کچھ اور ہے، اور کوئی ظاہری دب دباؤ نہیں، بلکہ ایک دن بیٹھ کے تمام صحابہ نے مشورہ کیا، کہا جناب حد ہو گئی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں تو اسلام پر غربت تھی، اب تو اللہ نے بڑی وسعت دے دی ہے، 50,000 دینار
सहाबा को माले गनीमत में मिलते हैं और जनाब उमर को भी मिलते हैं, लेकिन अजीब बंदा है, घर से निकलता है, मस्जिद से निकलता है और घर जाने तक सारे बांट देता है। जनाब उमर से कहना है, जनाब हुजूर ने फरमाया है कि अगर अल्लाह ताला वुसअत दे तो असर देखना पसंद भी करता है, अच्छे कपड़े पहनना तो कोई दीन की मुखालफत नहीं, लेकिन आपका वही कुर्ता फटा पुराना, तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं, अच्छा लिबास पहनना दीन इसको पसंद करता है, तो आप कपड़े क्यों नहीं नए सिलवाते? बड़े बड़े वजीर मुशीर आते, हमारे बच्चे जब सियाने हो जाएं तो वो मशवरे भी देते हैं ना बड़ों को। मेरे एक जानने वाले हैं, तो मैं शादी पे जा रहा था, तो मेरे आगे आगे वो जा रहे थे, तो उन्होंने बच्चा उन्होंने मशवरा दे रहा सी, कह रहा सी अब्बा जी ए उन शादी ते ना मिठे चौलां ते सालन पा के ना खाया जे बिस्ती हुंदी बंदे दी। तो मैं थोड़ा सा आगे गया, तो मैंने कहा पुत्र तू लेट हो गया, टाइम ना होता ते सारा टब्बर ही सियाना होना सी, तो जरा देर तुझे हो गई। भाई असल पे रहने दें, असल चीज जो होती है उसमें तकल्लुफ नहीं होता, असल में तकल्लुफ नहीं होता। और जब आप कुछ चीजें मुलम्मा साजी करके लेते हैं, मुलम्मा साजी, हमारे एक बुजुर्ग हैं वो फरमाते हैं, कहते जदों दे मुंडिया मैनू काटन वाले कपड़े पवाए ने, मैं ते ब्याह ते कदे रज के रोटी नहीं खादी, इन्होंने तो मेरे ऊपर बोझ डाल दिया है, तकल्लुफ पैदा कर दिया जिंदगी में। हजरत उमर से कहा जनाब, सब सहाबा ने बैठ के मशवरा किया कि फारूक आजम से कहना है कुर्ता नया सिलवाएं, कुर्बान जाएं। सादी जिंदगी किसी पर बोझ नहीं बनती। जो लोग उठ के आ जाते हैं ना अपने काम से, उनको शौक नहीं होता फोटो का, वो पीछे बैठ के भी गुजारा कर लेते हैं। मेरे जैसे लोग जिन्हें मसला बन जाता है वीडियो में आने का, उनको तो सजना संवरना होता है। हजरत उमर से कहना है कुर्ता बदलने, पैसे किसको बुरे लगते हैं? अच्छा जी कहना तो है, पर वो शेर तो बताओ जो उमर से बात करेगा। तो हजरत अबू दर्दा कहने लगे एक बंदा है ना जिनकी बात उमर मान लेते हैं। कहा वो कौन? कहने लगे मौला अली शेर खुदा। हजरत अली की खिदमत में अर्ज की हुजूर बड़े बड़े वजीर आते हैं, वही पुराना कुर्ता, आप कहें ना सैयदना उमर से कुर्ता नया ले लें। तो हजरत अली कहने लगे मैं जो कहूँ वो मानते हैं, पर मैंने ना हुजूर की बारगाह में जो सबक पढ़ा है वो उमर के साथ बैठ के पढ़ा है। जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। बात भी तुम्हारी ठीक है, मैं कहूँगा तो उमर मान भी लेंगे, पर ये वाली बात मैंने भी उमर से कोई नहीं करनी। कहा फिर आप बताएं, आप सुने, अल्लाह जज़ा दे आप। कहा फिर आप बताएं कैसे कहें? तो हजरत अली कहने लगे हजरत आयशा सिद्दीका से कहो, वो माँ है मोमिनों की। हजरत उमर जल्दी मान जाएंगे। हजरत आयशा को सारी बात सुनाई, पैगाम दिया। जनाब उमर दौड़े आए, अम्मा जी मेरे लिए कोई हुक्म? सैयद आयशा कहने लगी देखें, इस्लाम में बेहतरीन गुंजाइश भी है और अल्लाह ने वुसअत भी कर दिया, तो नया कुर्ता पहनने में हर्ज क्या है? आपका बेटा पहनता है, बाकी सहाबा लेते हैं, तो आपका वही पेवंद लगा कुर्ता, उसी से खुतबा देते हैं। ईद पढ़ाने जाते हैं तो नंगे पैर चले जाते हैं और रस्ते में बच्चों को खड़ा कर कर के कहते हैं दुआ करना रब उमर को माफ कर दे। खड़ा कर कर के कहते हैं वली मन खाफा मकाम रब्बी ही जन्नतान। तो नए कुर्ते में हरज क्या है? तो हज़रत उमर कहने लगे अम्मा जी कोई हर्ज नहीं, मेरे पास गुंजाइश भी है, आपका हुक्म आ गया मैं शाम को ले लूंगा नया कुर्ता, पर एक बात कर लूं? कहा आप कर ले। तो हजरत उमर रो पड़े, फरमाने लगे ये जो कुर्ता पहना है ना, हुजूर के सामने भी इसी कुर्ते में जाया करता था। अबू बकर सिद्दीक जब मुझे मशवरे के लिए बुलाते थे ना, तो इसी तरह हम लोग बस असी किसी दे कुछ नहीं जे लगदे, ना कोई साडा दर्दी, इसी तरह बस बातें होती थी। और अम्मा जी अभी ना मेरे पूरे मुल्क में गुर्बत ख़त्म नहीं हुई, अभी सबको नए कुर्ते नहीं मिले, हुक्म का मैं पाबंद हूँ, शाम को ले लूँगा, लेकिन अगर मुझे इजाज़त दे दी जाए
کہ میں اسی طرح رہوں جو مجھے حضور نے جس جگہ چھوڑا تھا تو میری ذرا دل کو تسلی ہوگی. میں تکلفات والی زندگی اختیار نہیں کرنا چاہتا. حضرت عائشہ نے سنا تو چپ کر گئیں. جناب عمر کہتے ہیں دیر کے بعد اگر آواز آئی تو بس ان کے رونے کی آئی. فرمانے لگی جو صحابہ نے کہا تھا وہ بھی ٹھیک ہے، پر عمر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے. دوستو الجھاؤ نہیں، جھگڑا نہیں، ذات کا پروٹوکول نہیں، خدا را مصیبت بن جاتی ہے سسر کو جب داماد کا فون آتا ہے کہ میں آ رہا ہوں. میں ان غریبوں کو بھی جانتا ہوں جو ادھار قرضہ لے کے پروٹوکول کا بندوبست کرتے ہیں. ہماری طبیعتیں لوگوں کے لیے مصیبت بن گئی ہیں، ہمارا مزاج حاوی ہو گیا ہے. ہم تو یہاں تھوڑے دن کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. حضور نے فرمایا تھا مسافروں کی طرح رہنا، راہگیروں کی طرح دنیا میں وقت گزارنا. کبھی دیکھا ہے آپ نے ایئرپورٹ پہ آپ سب سے پہلے بھی بولڈنگ کرا کے چلے جائیں ویٹنگ روم میں، اور سب سے پہلے بھی بیگ آپ رکھ دیں، لیکن اگر کوئی بندہ آ جائے نا اپنی آپ کی جگہ پہ بیٹھ جائے تو آپ جھگڑا نہیں کرتے. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے میں مسافر ہوں، فلائٹ آئی اور میں گیا. کبھی دیکھا ہے ریلوے اسٹیشن پہ لوگ کہتے ہیں یہ جگہ میں نے خریدنی ہے، یہاں روز کھڑے ہونا پڑتا ہے. پتہ ہے میں مسافر ہوں، ٹرین آئی اور میں بس اسٹاپ پہ لوگ زمینیں نہیں خریدتے، جھگڑے نہیں بناتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ گاڑی آئی اور میں. اور درویش نے کہا تھا جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے اوے کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا. کبھی بندہ ہارنا بھی سیکھ جائے، 2 قدم پیچھے بھی ہٹے، کبھی وہ کہے میں کوئی نہیں باقی سارے ہیں، یہ والی بھی تو کبھی زندگی ہونی چاہیے. فرمایا رحمان کے بندے عاجزی سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور اگر کوئی ان سے الجھنا چاہے، بحث کرنا چاہے، لڑائی کرنا چاہے، تو رب کے بندوں کی شان یہ ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر جاہل ان سے جھگڑا کریں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں. ہر بندے سے الجھ جانا، ہر بندے سے ہی بحث کرنا، ہر جگہ ہی اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا کہ جو میں کہتا ہوں وہی قبول کرو ہر جگہ. وہ عارف رومی فرماتے ہیں ایک دن نا مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے. کہتے ہیں ایک دن گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی. کس کی جی؟ گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے، گدھا کہتا تھا نہیں کالا ہے. کئی گھنٹے بحث ہوتی رہی. بالآخر رزلٹ یہ نکلا کہ شیر کے پاس فیصلہ لے جاتے ہیں، جنگل کا بادشاہ ہے. شیر کے پاس فیصلہ گیا تو گھوڑے نے جاتے پوچھا بادشاہ سلامت، آسمان کا رنگ کیا ہے؟ اس نے کہا بھئی تو صاف سی بات ہے نیلا رنگ ہے. تو کہنے لگے میں کہتا ہوں نیلا ہے اور یہ گدھا کہتا ہے کالا ہے، اور صبح سے میرے ساتھ بحث کر رہا ہے. کہنے لگے کتنے گھنٹے بحث ہوئی؟ انہوں نے کہا جی سارا دن ہوتی رہی. تو شیر کہنے لگا گھوڑے کی بات بھی درست ہے اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے. گھوڑا کہنے لگا بات بھی میری ٹھیک ہے اور مجھے عمر قید کی سزا مانا. کہنے لگا بات اس بات پر سزا نہیں کہ تمہاری بات غلط ہے یا ٹھیک ہے، سزا اس بات پہ ہے کہ تم نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی ہے. میرا دماغ نہیں کام کرتا، کس سے بحث کر رہے ہو تم؟ کس سے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرے شوہر جو بھی بات مسجد سے سنتے نا مجھے آ کے سناتے. آپ بھی سناتے ہیں گھر جا کے؟ جی موٹر سائیکل کی ٹکر ہو جائے تو وہ سناتے ہو جا کے، لیکن جمعہ پڑھ کے جا کے گھر بات سنایا کرو. اس سے گھر میں نور پیدا ہوگا. جب گھر میں حضور کی باتیں چھڑے گی نا نور پیدا ہوگا. کہتے ہیں وہ جو بھی بات سنتے گھر آ کے سناتے. ایک دن آئے تو کہنے لگے لو ام سلمہ میں کمال سن کے آیا ہوں، آج بات تمہیں بڑا فائدہ دے گی. سناؤ. کہنے لگے آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے پر بھی کوئی مصیبت آئے اسے کہنا چاہیے انا للہ و انا
इलैहि राज। सिर्फ मौत के वक्त नहीं, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राज। जब भी कोई मुसीबत पड़े तो क्या कहना चाहिए? याद हो जाएगा, लाइट के जाने पर भी पढ़ा करो, ये भी एक मुसीबत है, बड़े काम रुक जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पढ़ो जब भी कोई मुसीबत आए। फरमाया जो तुम्हारा नुकसान हुआ होगा ना, अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर चीज अता कर देगा। कैसी नफे वाली बात इरशाद फरमाई, जो तुम्हारी चीज गई होगी अल्लाह बेहतर नेमुल बदल दे देगा। जनाब उम्मे सलमा कहती मैंने वजीफा पका लिया। मदीने में मशहूर था कि जितना अच्छा शौहर मेरा है किसी बीबी का नहीं। फरमाती हैं जब भी कोई मुसीबत आती मैं ये पढ़ लेती। फरमाती हैं लोगों देखो मेरा क्या हाल हुआ, मुझ पर एक मुसीबत वो आई जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, मेरे शौहर ही इंतकाल कर गए। मैंने फिर पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहती है मैंने पढ़ तो मैंने लिया, हुजूर की बात पर यकीन भी कामिल था, लेकिन फिर मैं सोचने लगी कि ना मेरा उम्र का वो हिस्सा है, ना मैं खूबसूरत हूं, इस उम्र में कौन मुझसे निकाह करेगा। और सरकार ने फरमाया अल्लाह तुम्हें बेहतर चीज देगा। उम्मे सलमा कहती है उधर यकीन भी था, तवज्जो है ना मेरी बात पर, यकीन भी था और परेशान भी थी कि अब उम्र नहीं और फिर अबू सलमा से अच्छा शौहर कैसे मिलेगा। फरमाती है मैं अपने मुकद्दर पे रश्क करने लगी जब खुद नबी पाक ने मुझे पैगाम भेजा कि मैं तेरे साथ निकाह करना चाहता। हुजूर ने मुझे पैगाम भेज दिया। फरमाती है मेरी आंखों में आंसू आए और मैंने अपने दिल पे नजर डाली। मैंने कहा उम्मे सलमा अपना ईमान मजबूत रखना, मुस्तफा की बातों पर, नबी पाक की बातों पर यकीन कामिल रखना। तू कहती थी अबू सलमा से अच्छा शौहर नहीं मिल सकता, अल्लाह ने तुझे सारी कायनात से अच्छा शौहर अता कर दिया। यकीन की जो दौलत होती है ना, यकीन की, ये इंसान को ना मजबूत कर देती है, बंदा पहाड़ बन जाता है। हमारे अंदर ना कमजोरी ये आई है, सारा कुछ सुना के, इधर देखे मेरी तरफ, एक बंदा मस्त है, नात सुन रहा है, मस्त है, पूरी मस्त हो के उसने नात खा की नात सुनी। मेरे जैसे आदमी ने पूछा यार आज तो बड़ा कलाम आया, कहते कलाम तो चंगा पढ़िया पर रुपया भी 20,000 लिया। तो मैं क्या हूं तू 20,000 वाली गल भुल क्यों नहीं जाता, छोड़ दे यार, तू इसको छोड़ दे किसी और तरफ। तो अच्छा जी हूं 50,000 लाख की गल है। अच्छा मेरे मालूमात नाकस है इस हवाले से, कहते हूं नहीं 50,000 की गल, हूं तो कम दूर निकल गया। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह फजल करे हमारे आल। तो याद रखें यकीन कामिल पैदा करें, मजबूती अपने ईमान। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह हज के लिए गए। अब तो खैर हज भी लाइव आते हैं ना जी, मौज बन गई है। और फिर नीचे लिखा होता है जब मैं 5वें हज पे गया उस वक्त की तस्वीर, हाँ जी, अब तो लाइव आता है सारा कुछ। आला हजरत हज करने गए तो हज पर जब आप पहुंचे ना तो कश्तियों का सफर होता था, बहरी जहाज का, बड़ा मुश्किल होता था हज। हमारा तो हाजी अभी भी एसी खराब हो बस का तो नाराज हो जाता है वहां, कहना तुसा पैसे नहीं लाए, क्यों नहीं चलता पिया एसी में। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी हज के लिए जाने लगे तो बहरी जहाज होता था बहुत बड़ा, तो कई दफा हवाएं तेज चलती थी तो जाना इधर होता था तो हज इधर, वो जहाज इधर चल पड़ता था। बड़े मुश्किल लोग हज के लिए जाते थे, वसीयतें लिख के जाते थे, कफन साथ रखे होते थे कि पता नहीं क्या बने। फाजिल बरेलवी हज के लिए गए तो रास्ते में ना तूफान आ गया, तेज तूफान। अब कश्ती हिचको ले खाने लगी, कभी इधर जाती है कभी इधर जाती है। लोग आला हजरत के पास आए, कहने लगे मौलाना दुआ फरमाए। आप फरमाने लगे तुम फिक्र ना करो, ये जहाज डूबेगा नहीं, ये मंजिल तक जाएगा। वो कहने लगे करामत ना सुनाए, दुआ करा दे। फरमाने लगे करामत नहीं सुना रहा, बैठ जाओ जाके, ये मंजिल तक जाएगा। हम दुआ के लिए कह रहे हैं, मौलाना दुआ ही नहीं करा रहे, करामत सुना रहे। अब जब ये नजर आता है ना हिचकोले खाती कोई चीज तो कलमा भी जरा जल्दी जारी हो जाता है, वरना तो कलमा सिर्फ कुल शरीफ में जारी होता है जी।
میں نے کاجی صاحب سے کہا تازہ حج کر کے آئے تو بیٹے کی شادی پہ ڈھول ڈمکا کیا. تو میں کیا سب جانتے ہیں تسی نعتاں پڑھائیاں سن تے اج تے جاندے ہیں تے ان کی شروع ہویا جی. تو تھوڑا سا انہوں نے سخت رویہ اختیار کیا تو میں بھی سخت ہو گیا. میں نے کہا اگر شادی کے موقع پہ آپ نے بینڈ باجا بجایا ہے نا تو جب آپ کے گھر میں کوئی فوت ہو تو وعدہ کرے اس وقت بھی یہی بجائیں گے, کول پہ بھی پھر یہی بجانا. کیا رب رسول سے تمہارا رشتہ صرف دکھوں کا ہے, سکھوں کا نہیں؟ جب اللہ تمہارے گھر, اور میں تو کہا کرتا ہوں تیرے دیندار ہونے کا پتہ ہی تب چلے گا جب تیرے بیٹے کی شادی ہوگی. کول شریف پہ تو سارے نیک ہوتے ہیں, سارے وضو کر کے شمارے پڑھنے آ جاتے. جب آیا کل کا وقت تو پھر قرآن پاک کھول لیا, تسبیح نکال لی, اور جب بیٹے کی شادی ہوئی پھر کیا مطلب ہوا؟ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو, پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو, فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو, او دسو تے سی بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو. یہ کیا انداز تکلم ہو میرے بھائی, یاد رکھ. اچھا وہ جب ہجکولے کھانے لگا نا تو سب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کہنے لگے مولانا دعا کرا دے. فرمایا تمہیں کہا ہے نا کچھ دیر کا طوفان ہے ٹل جائے گا. تھوڑی دیر گزری تو واقعی ٹل گیا, طوفان واقعی ٹل گیا. اب وہ سارے آہستہ آہستہ شرمندہ ہونے لگے کہ بابا تو کوئی صاحب کرامت ہی ہے, جیسے کہا تھا ویسے ہو. اب شرمندگی آہستہ 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 چند گھنٹے گزرے تو قدموں میں آنے لگے. کہنے لگے بابا جی ایک بات تو بتائیں, آپ کو کیسے پتا تھا طوفان ٹل جائے گا؟ تو میری طرح کا پیر ہوتا تو کہنا تو پہلا نہیں دس چھڑیا میں, میرے کو کرامت ہے. لیکن اعلیٰ حضرت پتہ کیا فرمانے لگے؟ فرمانے لگے یہ میری کرامت نہیں, یہ میرا یقین کامل ہے. کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے میرے نبی پاک نے سواری پر بیٹھنے کی دعا بتائی ہے. جب میں بیٹھا تھا تو میں نے دعا پڑھ لی تھی. حضور نے فرمایا پڑھ لیا کرو حادثہ نہیں ہوگا. تو چونکہ میں پڑھ چکا تھا, اب چاند تو ٹوٹ سکتا ہے, ستارے تو جھڑ سکتے ہیں, پر حادثہ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ میں وہ دعا پڑھ کے بیٹھا. صاحب یاد رکھے یہ جو کمزوری یہ ایمان ہے نا, اس کو دور کریں, استقامت کی دولت پیدا کریں. ہمارا سکون بھی مسجد میں, ہمارا اطمینان بھی نبی پاک کے قدموں میں. ایک بات مجھے سنانے کو کہا گیا. اب وہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ باتیں دوستوں نے سنی, ذرا آنکھ میں پڑتی ہے, دوستوں نے سنی ہوتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں. ایک بات میں عرض کر, حالانکہ یہ عنوان نہیں, بہرحال پھر بھی میں عرض کر دیتا ہوں. ایک بات میری یاد رکھنی ہے, آپ بہت سارے لوگ ماشاءاللہ تشریف لائے ہوئے, بہت سارے لوگ. اگر آپ لوگوں نے عشاء کی نماز نہیں نہ پڑھی تو پڑھ کے سوئیے گا, اور اگر آپ نے فجر بھی نہ پڑھی تو جو محفل نہیں نہ کراتے وہ ہمیں تانا دیں گے کہ تم بڑے عجیب لوگ ہو, تم نماز پڑھتے نہیں ہو اور محفلیں کراتے ہو. عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے, اور کم از کم صبح کی حد تک ایک دن تو ایسا ملے کہ آپ جس سے بولے میٹھا ہی بولیں, تو تاکہ وہ بھی اگلی دفعہ محفل نعت پہ آ کے کہے نہیں یار یہ بندہ راتی محفل سن کے ہے, ساری دیہڑی تو صحیح لگی ہے نا یہ. تو مہربانی کریں اپنی طبیعت یہاں سے کچھ لے کے جائیں. بڑا خرچہ کیا گیا, بڑا کچھ کیا گیا, تھوڑا بدلنے کی کوشش کریں. حضرت ابن جوزی علیہ رحمہ نے لکھا ہے, ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے نا مزدور کی ضرورت تھی, تو میں چلا گیا بغداد میں. چوک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے, مزدور بیچارے آج بھی چوکوں میں بیٹھے ہوئے, مزدور آج بھی. ہمیں کوئی ان کی یہ جس آدمی کے پاس کار آ جاتی ہے نا وہ ریڑی والے کا مذاق اڑانے لگ جاتا ہے. میں ابھی آ رہا تھا, ایک ریڑی والا اس نے سکریپ ریڑی پہ رکھا ہوا تھا, تو میں نے بچوں سے کہا کہ اس کی طرف دیکھو, ادھر دیکھنا میری طرف. ابھی اس بیچارے کے سارا چہرہ بھی گریس سے سیاہی سے بھرا ہوا تھا, ہاتھ بھی پیر بھی. میں نے کہا اس کو نا 400 یا 500 روپیہ ملے گا یہ ریڑی پہ سامان پہنچانے کا. جس کو 1,00,000 روپیہ ملے گا نا وہ بسم اللہ کر کے نہیں پکڑتا. اس کو جب ملنے سے کہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم, چاہے بیچارے کو صحیح نہ آتی ہو.
یہ جو مزدور پھر اس میں سے جب یہ 100 روپے کی روٹی کھاتا ہے نا، تو آپ یقین کریں جو 5 سٹار ہوٹل پہ کھانا کھاتے ہیں وہ اس طرح شکر ادا نہیں کرتے. پونے کو بھی اچار لگا ہوتا ہے، لیکن ایک روٹی کھا کے نا تو وہ کہتا الحمدللہ مال کا تیرا شکر ہے. تو میں کہتا ہوں یہ مستی ہے، اس کو چڑھی ہوئی ہے، اور یہ اصلی شکر ادا کرتا ہے، دکھانے والا شکر نہیں. پیراں لی رٹی رٹائی دعا نہیں اللہ گھر سلامت رہے تے موجاں لگی رہن تے برکتاں، پکی کیسٹ نہیں چلی ہوئی، بلکہ وہ یہ درد ہے، اصل یہ کیف ہے. اس کو سمجھے. مزدور جو پیسہ لے کے آتا ہے نا گھر میں، اسے پتا ہوتا ہے میں بڑی محنت سے لایا. تو بابا جی کہتے ہیں میں مزدور لینے گیا تو مزدور بغداد کے چوک میں کونے پہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک مزدور پہ میں نے نظر ڈالی تو وہ نوجوان تھا، چہرے پہ اس کے مجھے نورانیت نظر آئی. تو میں نے کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا جی مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو مزدوری کرنی ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کہا جناب کروں گا. تو مزدور کہنے لگا جی میری 2-3 شرطیں ہیں. میں نے کہا کہ شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں. کہنے لگا جی میری بہرحال ہے. میں نے کہا کرو. کہنے لگا جی پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ 3 دینار مزدوری 4 دینار لیتے ہیں، میں 3 دینار لوں گا. کہتے میں ہنس پڑا. میں نے کہا یار باقی بھی اس طرح کی رکھ لے ساری. کہنے لگا دوسری شرط یہ ہے کہ جب تک اذان نہیں ہوگی میں آپ کی بات سنوں گا، جب اذان ہو جائے گی تو آپ کی نہیں سنوں گا، اپنے رب کریم کی سنوں گا. اور تیسری بات اس نے کہا آپ کے گھر میں مزدوری کروں گا، آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. ان شرائط پہ میں اسے لے آیا. کہتے ہیں جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے اس نے 2 گھنٹے میں ہی کر دیا. مزدور بھی تو سگریٹ پینے پہ آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں نا، چائے کے کپ پہ 25 منٹ، روٹی کھانے پہ 1.25 گھنٹہ. تو مزدور کو بھی چاہیے جو طے کرے اس پہ پورا اترے. کہتے ہیں اس نے 2 گھنٹے میں کام کر دیا. اب کام شروع کرایا تھا تو کچھ کام اور بھی نکل آئے. میں نے اسے کام بتائے، وہ کرنے لگ گیا. ظہر کی اذان ہو گئی تو مٹی اس نے نکال کے باہر رکھی تھی دروازے کے آگے. اذان ہوئی تو اس نے کدال اور کہیں وہیں چھوڑی، مسجد کی طرف چلنے لگا. تو میرا بیٹا کہنے لگا اس کو ذرا سائیڈ پہ تو کر دو، رستہ ہے. کہنے لگا تیرے ابے سے بات ہوئی تھی کہ جب اذان ہو جائے گی پھر کسی کی نہیں سنوں گا. کہتے ہیں وہ نماز پڑھ کے آیا. دوپہر کا ٹائم تھا. میری بیوی کہنے لگی اس کو کھانا کھا لے. روزے بھی نہیں تھے، عام دن تھے. اس کو کہا کھانا کھا لو تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. کہتے شام ہوئی، اس کو 3 دینار دیے. کام کچھ اور نکل آیا تھا. میں نے اس کو کہا کہ کل کہاں ملو گے؟ تو کہنے لگا آپ سیانے بیانے بندے ہیں، بتائیں کل تک زندہ رہیں گے؟ تو میں نے کہا کہ ملنا ہو. تو کہنے لگا بس آج کا وعدہ تھا وہ میں نے پورا کر دیا، اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگ دے نہ کو ساڈا دردی. اللہ والوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہوتے. کہتے ہیں وہ چلا گیا. میں اگلے دن لینے گیا تو مجھے مزدوروں نے بتایا کہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے. وہ کہتے ہیں میرا پورے ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے. جب 3 دینار کما لیتا ہوں تو پھر پورا ہفتہ وہ کوئی کام نہیں کرتا، عبادت کرتا، مصطفیٰ پہ درود و سلام بھیجتا رہتا ہے. کہتے ہیں میں نے ہفتہ انتظار کیا. اگلے ہفتے انہی شرائط پہ پھر لایا، تیسرے ہفتے بھی لایا، چوتھے ہفتے بھی لایا. 5ویں ہفتے گیا تو ملاقات نہ ہوئی. پوچھا وہ کہاں ہے؟ لوگ کہنے لگے بیمار ہو گیا. گھر کہاں کا؟ قبرستان کے پیچھے کچی بستی میں. کہتے میں وہاں گیا، دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضور مجھے پتہ ہے آپ آئے ہیں، آ جائیے. تو میں اندر گیا تو تیز بخار تھا. تمہیں کیسے پتا چلا میں آیا ہوں؟ کہنے لگا حضور غریب کا پتہ لینے کوئی اللہ والا ہی آئے گا، امیر امیروں کی خبر لیتے ہیں. کہتے میں قریب بیٹھا تو تیز بخار تھا. میں نے حال چال پوچھا تو کہنے لگا بابا جی حال نہ پوچھو، میرے 2 کام کر دو گے؟ میں نے کہا وہ کون سے؟ اس نے جیب سے ہاتھ ڈالا، چند دینار نکالے. کہنے لگا میں آج رات کو انتقال کر جاؤں گا، یہ پیسے لے لو، کفن خرید کے نا میرا جنازہ پڑھ کے تو قبرستان میں دفن کر دینا. پھر دوسرے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہیرے کی انگوٹھی نکالی. کہنے لگا جب دفن کرو تو یہ ہارون رشید کو دے دینا، اسے کہنا تیری امانت ہے. کہتے میں نے کوئی اور بات کرنی چاہی تو رو پڑا. کہنے لگا بابا معاف کر دے، میں نے آج رات جانا ہے.
بڑی معافیاں مانگ لی اپنے رب سے، مجھے اللہ سے تنہائی کرنے دے، آپ جائیں۔ کہتے ہیں میں اٹھ کے آ گیا اور اس کی باتوں نے مجھے رات بھر سونے نہ دیا۔ اگلی صبح سورج چڑھنے کا انتظار کیا تو رات کئی سالوں کی ہو گئی۔ کہتے میں گیا، دروازہ کھولا تو خوشبوئیں میرا استقبال کرنے لگی۔ جب میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو لگا جیسے ابھی ابھی سویا ہے۔ کہتے میں تو 2-3 آدمیوں کو لے گیا تھا جنازے کے لیے، پر مخلوق پتہ نہیں کدھر کدھر سے آئی۔ اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، تے جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ، جام ٹوٹ جان گے تے میں خانہ مینوں روے گا۔ کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا۔ کہا پتہ نہیں کہاں سے مخلوق آئی، جنازہ پڑا، دفن کیا۔ ہیرے کی انگوٹھی لے کے میں ہارون رشید کے پاس گیا۔ ایک تنہائی میں میری اس سے ملاقات کا مجھے موقع مل گیا تو میں نے اسے انگوٹھی دی تو ہارون رشید تو چیخیں مارنے لگا، کہنے لگا وہ انگوٹھی والا کہاں ہے؟